تو وہاں پہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بارے میں یہ مکہ کے جو قریش ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ باغی ہیں، آپ لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے ہیں، تو آپ اپنی صفائی میں اپنا موقف بیان کریں، آپ پر جو اعتراض ہے اس اعتراض کا آپ جواب دیں۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب کے سگے بھائی ہیں، حضرت جعفر بن ابی طالب نے قرآن مجید کی سورہ مریم سے اور سورہ طٰہٰ سے وہ آیات تلاوت کی جو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ ان کے بارے میں جو گواہی دینے والی آیات ہیں وہ آیات تلاوت کی۔ جیسے ہی ان کو سنا گیا تو اس وقت یہ ماحول بنا کہ اس بادشاہ کے دربار میں، کیونکہ اس نے اہل کتاب یعنی انجیل کے ماہر جو تھے، اہل علم تھے، ان کو جمع کر دیا۔ اب جیسے ہی حضرت جعفر نے قرآن مجید کی وہ آیات تلاوت کی جن میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا تذکرہ ہے، تو قرآن مجید نے اس ماحول کو بیان کیا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا نا جو کچھ حضرت امام الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، تو کیا ہوا کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں کو ابلنے لگی، یعنی بہت زیادہ ان کے آنسو بہنے لگے۔ یہ اصل میں قرآن مجید کی وہ حقانیت ہے، قرآن مجید کی وہ پہچان اور وہ معرفت ہے جس کو کوئی علم والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ جب بادشاہ نے ان کو بلایا نا حضرت جعفر بن ابی طالب کے گروہ کو کہ آپ لوگ دربار میں آئے اور اپنے بارے میں جو موقف ہے وہ بیان کریں کہ آپ لوگ کون ہیں، اور دوسری طرف قریش مکہ موجود تھے، تو اس نے ایک کام یہ کیا کہ جو اس کے بادشاہی میں اس کے ملک میں انجیل کے اہل علم لوگ تھے ان کو بلا لیا۔ اب یہ اہل علم کی بات ہے، آگے دیکھیے قرآن مجید نے ان کی کیفیت کو کیسے بیان کیا۔ فرمایا تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، حق کی طرف سے انہیں جو پہچان مل گئی۔ قرآن مجید میں یاد رکھیے ہمیشہ اہل علم کی بات کی گئی ہے۔ حضرت آدم کے قصے سے اگر شروع کریں نا تو قرآن مجید نے وہاں بھی بتایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ ہم نے آدم کو علم دیا، اور جہاں بھی رب نے حق اور معرفت کی بات کی وہ اہل علم سے وابستہ کی۔ اس پر میرے حضور سیدی پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی موازنہ علم و کراوت۔ آپ فرماتے ہیں آج کے جو جاہل پیر ہیں ڈبا بھی، انہوں نے کیا کیا ہے کہ کرامتیں لوگوں کو سنا سنا کر علم سے دور کر دیا ہے کہ اب پیر صاحب جو ہے نا وہ صرف بندوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، بچے دے رہے ہیں، اولاد دے رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں، مال و دولت دے رہے ہیں، لیکن قرآن پوچھا جائے تو کوئی نہیں بتا۔ معرفت کی پہچان یہ ہے اور معرفت کی پہلی سیڑھی یہ ہے، پہلا زینہ یہ ہے کہ معرفت اسی کو حاصل ہوتی ہے جس کا علم سے تعلق ہوتا ہے۔ اور حضرت آدم کی جو ملائکہ پر فضیلت بتائی گئی وہ بھی یہ ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ حضرت آدم کو علم سکھایا گیا۔ جس طرح حدیث پاک میں آقا کریم نے فرمایا کہ علم مومن کی میراث ہے، یہاں بھی فرمایا کہ وہ اہل علم تھے، کوئی دوسرا نہ تھا، کوئی مال و دولت والے نہیں تھے، کوئی جادوگر نہیں تھے، کوئی دوسرے لوگ نہیں تھے۔ اور ایک اور بات، ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا وہ کرامت پہ بڑا زور دیتے ہیں، اور کرامت کی حقیقت جو قرآن نے بتائی نا وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ کون ہے میرے دربار میں ایسا شخص
کہ جو ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے اس کو کم سے کم وقت میں لے آئے، تو اس کو بھی قرآن نے کہا کہ وہاں پہ ایک کتاب کا علم رکھنے والا موجود تھا۔ سورہ نحل میں فرمایا کہ وہاں پہ ایک کتاب کا علم رکھنے والا موجود تھا۔ یہاں بھی فرمایا کہ یہ جو کتاب کی معرفت ہوتی ہے اور حق کی پہچان ہوتی ہے، ایسے معرفت کا ایک معنی پہچان ہی ہوتا ہے، معرفت کہتے ہی پہچاننے کو ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص بڑا عارف باللہ ہے، یہ اس کو حق کی پہچان مل گئی ہے، الہ کی پہچان مل گئی ہے۔ فرمایا کہ یہ پہچان انہی کو ملتی ہے جن کا علم سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ اب بادشاہ نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں نے مکہ کے قریش کو بھی بلا رکھا ہے اور دوسری طرف وہ لوگ بھی آ رہے ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے پاس نبی آخر الزمان کا کلام ہے، تو لہٰذا علم والوں کو بلایا جائے۔ اب بادشاہ نجاشی کا معیار بھی یہ تھا کہ یہ کون طے کرے گا کہ حق پر کون ہے، اس کے لیے علم والے بلائے جائیں۔ اب علم والے جو تھے انہوں نے جیسے ہی سنا، اب یہ دیکھیے علم والوں کی پہچان قرآن یہ بتا رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا، کہ جب انہوں نے سماعت کیا، یعنی قرآن مجید کو جیسے انہوں نے سنا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہیں حق کی پہچان نصیب ہو گئی۔ تو یہ قرآن مجید کی حقانیت اور قرآن مجید کی جو اہمیت و فضیلت ہے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اور پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہی لوگ جو بطور جج بطور منصف بلائے گئے تھے کہ آپ یہاں پر بیٹھے، یہ دو طرح کے لوگ آ رہے ہیں، یہ اپنا اپنا موقف بیان کریں گے، آپ ان میں سے فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے۔ تو جیسے ہی حضرت جعفر بن ابی طالب نے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی، قربان جائیے اہل بیت اور قرآن کا یہی تعلق ہے کہ یہ ہر بزم میں، ہر میدان میں، ہر جگہ پر قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت جعفر بن ابی طالب نے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی، وہی الہی کے الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ جو اہل علم ہیں ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہوئے، اور یہی قرآن کی وحی الہی کی رب کے کلام کی حقانیت اور پہچان یہی ہے، اور یہ اہل علم کو نصیب ہوتی ہے۔ ہم تو قرآن مجید کی 2 آیتیں سنیں نا، اس کے بعد اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں 2 آیتیں لمبی کیوں ہو گئی ہیں، تلاوت لمبی کیوں ہو گئی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے قرآن مجید کی تلاوت بھی عبادت ہے اور اس کی سماعت اس سے بڑھ کر عبادت ہے، اور پھر اسی سماعت سے ان کو معرفت ملی۔ وہ اہل علم جو بادشاہ نجاشی نے اپنے دربار میں بلائے تھے، جیسے ہی انہوں نے توجہ سے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا، سماعت کیا، رب کا کلام گواہی دیتا ہے کہ مما عرفوا من الحق، حق کی طرف سے ان کو معرفت عطا کر دی گئی، انہیں حق کی پہچان مل گئی، اور وہ کہنے لگے یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے۔ قرآن مجید کو توجہ سے سننا، حالانکہ وہ اس سے پہلے ایمان کی حالت میں نہیں تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے قرآن مجید کی آیات کو توجہ سے سنا، وہی الہی کے الفاظ دیکھیے، رب فرماتا ہے توجہ سے سننا تھا کہ رب نے ان کو پہچان عطا کر دی۔ لہٰذا جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اس کو اتنے خشوع سے، اتنی توجہ سے سنے کہ انسان پر گری اور زاری کی کیفیت طاری ہو جائے۔ اور دیکھیے کہ وہ جن کے پاس ایمان بھی موجود نہیں تھا، وہ فوراً سے کہنے لگے ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے۔ عزیز مکرم، قرآن مجید کی آیات کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے اس قدر سامان ہے کہ اس کی سماعت اگر توجہ سے کی جائے تو انسان وہ جس کے پاس ایمان بھی موجود نہیں، رب اس کو ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے، اور جو پہلے سے ایمان پر موجود ہے وہ اگر قرآن کی تلاوت کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور
پوری انعماق سے جب اس کو سماعت کرے گا، اس کو جو فوائد حاصل ہوں گے اس کا انسان ادراک ہی نہیں کر سکتا۔ الہ العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کی پہچان اور قرآن کا شعور اور قرآن کی جو فہم شناسی ہے وہ عطا